الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی الحمدللہ آج ہمارا تیسرا دن ہے آسان عربی گرامر کا۔ تو میں نے آپ کو سب سے پہلے جو بتایا تھا وہ یہی بتایا تھا کہ حروف کی تعداد یا تو 28 ہوتی ہے یا پھر 29 ہوتی ہے۔ پھر اگلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جن حروف کو ہم بڑی یہ کے ساتھ اردو میں پڑھتے ہیں ان حروف کو الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے با، تا، سا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو ہے کلمہ اور دوسرا محمل۔ محمل بے معنی ہوتا ہے اور کلمہ جو ہے وہ بامعنی ہوتا ہے۔ جو بے معنی ہے اسے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بامعنی ہے اسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جو کلمہ ہے پھر اس کی 3 آگے قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اسم، دوسری قسم فعل اور تیسری قسم حرف۔ چوتھی چیز نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ پکی بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ہم نے صرف 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم سب سے پہلے اسم پڑھیں گے، فعل کا پورشن بعد میں آئے گا، حرف ہم دونوں کے ساتھ ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کوشش کیا کریں کہ لکھنے والا معاملہ اور یہ پھر مجھے مٹانا پڑتا ہے، خاص طور پر اپنی ویڈیو مستقل بند رکھا کریں، اور جو ہے دوسری جو چیز ہے آڈیو بند رکھا کریں، اور یہ لکھنے والا بھی معاملہ نہ کیا کریں کلاس کے دوران۔ کوشش کیا کریں کہ پوری توجہ کے ساتھ کلاس میں بیٹھیں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو۔ زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا، تو سارے لوگوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ خاموشی سے سنیں۔ اچھا، اگر کوئی سوال کرنا ہے تو اس میں بالکل جھجک نہیں کرنی، یعنی اگر واقعتاً ایک اوریجنل سوال ہے تو اس میں جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے لکھیں میسج کے ذریعے سے اور بھیج دیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجھے واٹس ایپ کے میرے نمبر پر آپ جو ہے سوال لکھ کے بھیج دیں۔ جب مجھے موقع ملے گا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں گروپ کے اندر اور پھر پتہ چلتا ہے جی کہ گروپ میں تو موجود ہیں لیکن کلاس میں نہیں آ رہے، تو یا یہ ہے کہ گروپ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے تو بتا کے جائے کہ بھائی یہ وجوہات ہیں۔ تو اچھا، تو یہ جو وجوہات ہیں بھائی یہ چھوڑا جا رہا ہے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کمی ہے گروپ کے اندر، کوئی مطلب اور بہتری لائی جا سکتی ہے، تو وہ پھر میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر اور بہتری لائی جائے۔ تو اس طرح جو ہے یہ اگر کوئی بندہ ایسے چلا جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ میں بھی تھوڑا سا سوچتا ہوں کہ بھائی پتہ نہیں کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یا ایک اور چیز ہے کہ بھائی گروپ کے اندر تو موجود ہیں لوگ لیکن کلاس میں نہیں آتے۔ بھائی آئے تو اسی کام کے لیے تھے نا، اور یہ گروپ کوئی نہ تفریحی ہے نہ ہی کوئی ایسا یہ گروپ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم نے کوئی اور اصلاحی کام ساتھ ساتھ شروع کیے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف عربی گرامر، اور انشاءاللہ اس میں جو ہی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا اس میں ترجمہ شروع کر دیں گے۔ اور میرا پروگرام یہ ہے کہ آخری سپارہ کم از کم گرامر کی روشنی میں اور اس کے کسی حد تک یعنی ہلکا پھلکا جو آپ لوگوں کو واضح سمجھ بھی آتا جائے، اس کو جو ہے یعنی گرامیٹیکلی اس کو سمجھا جائے، اور اس کا تجزیہ کرتے ہوئے جو ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اور وہ ترجمہ اتنا تھوڑا ہوگا کہ سارے لوگ اس کو تیار کر سکیں گے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر، یعنی 2 لائنیں یا 3 لائنیں، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ 2 3 4 آیات. تو انشاءاللہ اس طرح جو ہے ہمارا سپارہ بھی کورس کے اینڈ تک مکمل ہو جائے گا، اور گرامیٹیکلی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. میں چاہتا ہوں کچھ قواعد آپ کے سامنے آ جائیں، پھر ہم انشاءاللہ وہ سپارہ بھی شروع کر دیں گے. اب آپ دیکھیں پہلے دن جو ہے لوگ زیادہ تھے. اچھا ایک اور چیز بھائی، کلاس کا جو ٹائم ہوتا ہے کوشش کریں اسی پہ شروع میں ہی آپ آ جائیں. اب دیکھیں نا کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں آئے گا اسے تو وہ پھر میں نہیں بتاؤں گا نا دوبارہ، تو یہ ضرور کیا کریں. اچھا اسی طرح جو ریکارڈنگ بھیجی جاتی ہے اس کا ذہن میں نہ سوچا کریں کہ وہ ہمارے پاس آئے گی بعد میں سن لیں گے. وہ صرف اور صرف ایمرجنسی بنیادوں پر بھیجی جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی کلاس رہ گئی ہے، یا وہ لوگ جو زوم پر نہیں آ سکتے واٹس ایپ کے ذریعے سے پڑھ لیتے ہیں، چلیں ان کے لیے بھی یہ ایک جو ہے ایک موقع ہے. تو جو لوگ زوم کلاس میں آتے ہیں اور باقاعدہ کلاس کے اندر آتے ہیں اسی کے مطابق وہ روز آئیں اور اس کو باقاعدہ کلاس سمجھیں، گھر والوں کو سب کو پتا ہو، اور باقاعدہ جو ہے آپ وضو کریں اور پوری تیاری کے ساتھ بیٹھیں، اور ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. چلیں جی اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں. جو ہے اسم کی مثالیں بھی کل ہم نے پڑھ لی تھیں، فعل کی بھی اور حرف کی بھی. آگے چلتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا جو اہم ٹاپک ہے عربی گرامر کا وہ کیا ہے، حرکات اور اعراب. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی اسم ہوگا اس کا جو آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ بھی حرکت ہے، لیکن وہ حرکت اس اسم کا اعراب کہلاتی ہے. اور کسی حد تک میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر پیش یا 2 پیش ہوں تو وہ فاعل کی نشانی ہوتی ہیں، اور آخری حرف پر اگر 2 زبر یا 1 زبر ہو تو وہ مفعول کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر اس کے نیچے 1 زیر یا 2 زیر ہوں تو وہ اضافی حالت کی جو ہے نشانی ہوتی ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو اور بھی زیادہ جو ہے ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. آگے چلتے ہیں. الف اور حمزہ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے. اور فاعل اور مفعول کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی. اچھا پھر ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری کی تقسیم پڑھی تھی، اور آخری بات تھی تو کل جو ہے کلاس مکمل ہو گئی تھی، وہیں پہ ہی ختم ہو گئی تھی. تو اچھا اب یہ ہے کہ حروف شمسی کا میں نے آپ کو بتایا یہ 14 حروف ہیں. ان سے پہلے اگر ال آ جائے تو ہم کیا کریں گے، ال کا لام نہیں پڑھیں گے. اور اگر یہ جو بعد والے حروف ہیں جن کو حروف قمری کہتے ہیں ان سے پہلے اگر ال کا لام آ جائے تو ال کا لام پڑھا جائے گا. جیسے اب آپ دیکھیں یہ پہلے حروف شمسی ہیں، حروف شمسی میں سے اگر حرف آئے گا تو پھر کیسے پڑھیں گے، الشمس. اور اگر حروف قمری میں سے ہوگا تو القمر. اب آپ دیکھیں نیچے والے لفظ میں ال پڑھا گیا، اوپر والے لفظ میں ال کا لام نہیں پڑھا گیا. اور میں نے آپ کو ایک اور چیز جو بہت عام ہے وہ بتائی تھی، وہ یہ ہے کہ اگر حمزہ وصلی سے پہلے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے، کوئی بھی حرف آئے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ جب آئے گا تو حمزہ وصلی اپنی حرکت گرا دے گا. حمزہ وصلی اپنی حرکت گرا دے گا. ٹھیک ہو گیا. جیسے والشمس والقمر. اچھا بہت عام بات جو کل رہ گئی تھی وہ کیا تھی، وہ یہ تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں قسم کے حروف کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، بہترین اور آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبارت آپ یاد کر لیں جو کہ بہت ہی آسان ہے. حق کا خوف ایک عجب غم ہے. حق کا خوف ایک عجب غم ہے، یا اس کا دوسرا طریقہ دوسرے انداز میں بھی یہ عبارت پڑھی جا سکتی ہے، خوف حق ایک عجب غم ہے. حق کا خوف ایک عجب غم ہے، خوف حق ایک عجب غم ہے. اگر حق کا خوف کہتے ہیں تو پھر دیکھیں یہ 2 الف آ رہے ہیں، کا کے ساتھ بھی الف ہے اور ایک کے ساتھ بھی الف ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو ہے اسی طرح ایک کے ساتھ بھی یا ہے اور ہے کے ساتھ بھی یا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اندر جو میں نے دوسرا جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے، خوف حق ایک عجب غم ہے، اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے پوری ہیں. یعنی اس کے اندر
14 حروف موجود ہیں جو کہ حروف قمری کہلاتے ہیں. دیکھیں ہا ہے نا, اوپر آپ کو مل جائے گا. اچھا جی, قاف, حق کا قاف آپ اوپر دیکھیں گے تو یہ قاف دیکھیں موجود ہے. اچھا جی, کا آپ کے سامنے یہ موجود ہے, اس کے ساتھ الف ہے تو یہ شروع میں موجود ہے. اچھا, اسی طرح خوف, خا اور واو دیکھیں, خا بھی ہے اور واو بھی ہے. فا, فا آپ کے پاس موجود ہے. اچھا, اسی طرح ایک پھر الف موجود ہے. یا بھی موجود ہے, یہ دیکھیں. اور کاف, کاف پھر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. عجب, عین, عین بھی آپ کو اس میں مل جائے گا. یہ سارے جو ہے 14 حروف پورے کے پورے اس ایک جملے کے اندر موجود ہیں. اچھا, ایک اور بہت عام بات وہ کیا ہے, اگر آپ کو یہ یاد ہو جاتے ہیں حروف قمری تو آپ کو حروف شمسی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حروف شمسی اگر حروف قمری میں سے کوئی حرف نہیں ہوگا تو وہ پکی بات ہے کہ حرف شمسی ہوگا. ٹھیک ہے جی, اگر حروف قمری میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو اس کا مطلب باقی جتنے حروف بچتے ہیں وہ سارے کے سارے حروف قمری ہی, حروف شمسی ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے یاد کس کو کرنا ہے, حروف قمری کو. حروف قمری کو بھی یاد نہیں کرنا, ان کو یاد کرنے کے لیے ایک بہترین سا جملہ ہے, اس کے معنی کی طرف بے شک نہ جائیں لیکن یہ ایک آسان اور دلچسپ جملہ ہے, جملہ بن گیا ہے یہ ان حروف کا مجموعہ کہ یہ یاد کرنا بالکل ہی آسان ہے. خوف حق ایک عجب غم ہے, یا حق کا خوف ایک عجب غم ہے. تو یہ جملہ ہے جو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر سارے حروف حروف قمری ہیں. اور کہیں پہ اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے یہ ان میں سے حرف کوئی نہیں اور کوئی اور حرف ہے تو وہ ایسے سمجھیں حروف شمسی میں سے ہے. بس اس کا مطلب آپ کو حروف شمسی یاد کرنے کی ضرورت بالکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ سارے بھی یاد نہ کریں تو قرآن مجید کے اندر اسی طرح یہ قاعدہ لاگو ہوا ہوگا. جہاں پہ ال کا لام پڑھنا ہوگا اس پر سکون کی علامت ہوگی, اور جہاں پہ نہیں پڑھنا ہوگا ال کا لام بالکل خالی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں یہ حروف قمری اور حروف شمسی کے الفاظ ہیں, یہاں پہ اس کی پریکٹس دی گئی ہے. العادل, اب میں پڑھوں گا تو آپ نے خاموشی سے خود اپنے جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ ہی پڑھنا ہے, اپنی آواز کھولنی نہیں ہے. العادل, الدرس, اب آپ دیکھیں الدرس عجیب سا لگ رہا ہے, الدرس اس کا مطلب دال حرف شمسی ہے. اسی طرح الحسن, اس کا مطلب ہا حرف قمری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ال کا لام پڑھا جا رہا ہے. پھر ہم ایک اور بھی چیک کر لیتے ہیں, دیکھیں نا خوف حق, ہا آ گیا نا, اس کا مطلب حرف قمری ہے. اسی طرح الظالم, وا, اس میں ذرا چیک کیجئے گا, خوف حق ایک عجب غم ہے. اب دیکھیں اس کے اندر کہیں پہ بھی جو میں نے جملہ پڑھا ہے اس میں وا موجود تھی, دوبارہ سنیں, خوف حق ایک عجب غم ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا مطلب وا حرف شمسی ہے. اگر وا حرف شمسی ہے تو اس سے پہلے لام نہیں پڑھا جائے گا. پھر دیکھیں آپ اگلی الخالق, اب دیکھیں خوف حق پہلا ہی حرف خا ہے تو ال کا لام پڑھا جائے گا, اس کا مطلب خا حرف قمری ہے. اسی طرح النہار, دیکھیں خوف حق ایک عجب غم ہے, نون پورے اس جملے میں موجود نہیں تھا, اس کا مطلب نون حرف شمسی ہے تو ال کا لام ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح الولد, خوف حق خوف, واو آ گئی نا, تو اس کا مطلب واو حرف قمری ہے, اس سے پہلے لام آئے گا تو وہ پڑھا جائے گا الولد. اسی طرح التمر, تا, خوف حق ایک عجب غم ہے, تا حرف شمسی ہے. کیوں؟ کیونکہ حروف قمری میں سے نہیں تھا. اسی طرح الفاسق, الفاسق, فا حرف قمری ہے. کیسے؟ خوف حق, فا آ گئی نا. لیں جی ماشاءاللہ, اب آپ کی یہ پریکٹس بھی ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں آگے. اچھا, اب اگر آپ کو یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سمجھ نہیں آتی تو کسی بھی وقت یعنی کلاس کے دوران بھی آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں, اس کا میں جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. اور اس کے علاوہ
میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ سوال مجھے لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اس کا جو ہی میں دیکھوں گا آپ کا میسج اسی وقت اس کا جواب انشاءاللہ دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیں جی، اب آ گیا ہے بہت اہم ٹاپک، اسم کی بنیادی علامتیں، یعنی ہمارا کام آپ ایسے سمجھیں یہاں سے شروع ہونے لگا ہے۔ اسم کی بنیادی علامتیں وہ کیا ہیں؟ دو ہیں، ایک تنوین اور دوسرا ال۔ ہاں، یہ اب دیکھیں اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، یہ آپ کلاس کے دوران نہ کیا کریں، یہ آپ اس میں واٹس ایپ پہ کیا کریں۔ دیکھیں یہاں پہ جو سوال ہوگا نا، اب دیکھیں آپ نے اپنی صرف مجبوری بتائی یا یہ بات، تو میں نے ادھر توجہ کی تو ادھر کلاس کی طرف توجہ کم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ دیکھیں، اسم کی بنیادی علامتیں کیا ہیں؟ دو ہیں، تنوین اور ال۔ تنوین اسم کے آخر میں آتی ہے اور اسے عام کر دیتی ہے، جیسے انگریزی میں ہوتی ہے نا ابک۔ ابک کی جو حیثیت ہوتی ہے نا انگریزی میں، اگر تنوین والا اسم ہے تو اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے، نکرہ ہوتا ہے، یعنی وہ جانا پہچانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے بابن، صراط، کتابن۔ اس طرح کی اگر کیفیت ہوگی جس اسم کے آخر میں تنوین ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک، کوئی یا کچھ لگا کر پھر ترجمہ کریں گے۔ باب کا مطلب دروازہ ہوتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ایک دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہم اس وقت کہتے ہیں جو چیز کوئی لکوڈ ہو یا پاؤڈر کی صورت میں ہو، تو اس طرح کی چیز کے لیے ہم کچھ جو مناسب لفظ ہوگا وہ ہم پہلے لگائیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ اچھا، یہ اب تنوین ہے نا آپ کے سامنے آ رہی ہے اسم کے آخری حرف پر، بابن ایک اسم ہے، اس کے آخری حرف پر تنوین ہے۔ اب یہ اسم کی نشانی ہے، یہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ آپ اب قرآن مجید کھولیں، اس میں سے جس اسم کے آخری حرف پر تنوین دیکھیں اس کا فیصلہ کر لیں کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی؟ جس لفظ کے آخر میں آپ کو تنوین نظر آئے اس کا آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو ہے اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے اور نہ ہی یہ حرف ہے۔ اگر اسم ہوگا تو اس کے آخر میں تنوین ہوگی۔ دوسری چیز اب آپ کے سامنے، اچھا میں اس کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ بابن ایک دروازہ، صراطن ایک راستہ، کتابن ایک کتاب۔ اچھا اگر یہاں پہ ہوتا نا لبن یا ماؤن کہتے ہیں پانی کو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ پانی، کیونکہ اس کے بھی آخر میں تنوین ہوتی تو ہم کچھ پانی کہتے، لیکن بابن کو یعنی دروازے کو کچھ دروازہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ انسان کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ جی 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 بالکل صحیح ہے، ایسے بابن، صراطن، کتابن، تو یہ اسم کہلائے گا جس کے آخر میں تنوین ہوگی، اور جس اسم پر تنوین ہوگی وہ اسم ہوگا جو عام ہوگا، نکرہ ہوگا، جو جانا پہچانا نہیں ہوگا، غیر جانا پہچانا ہوگا، معروف اسم نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر 1000 بندہ ہو تو سارے انسان ہوں گے نا، اگر ان میں سے کسی ایک انسان نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہوگا تو وہ خاص ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے مثال کے طور پر عمران خان صاحب کو آج کل ہر کوئی جانتا ہے، اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں تو سب کے لیے وہ معرفہ ہو جائیں گے۔ باقی سارے انسان 1000 بندہ ہے تو وہ سارے ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ نکرہ ہوں گے۔ وہ آپ ایسے سمجھیں ایسے اسماء سارے کے سارے تنوین والے ہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ہم ال والی نشانی پر۔ کسی بھی اسم کے شروع میں اگر آپ کو ال نظر آتا ہے، یعنی کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ کو ال نظر آ جاتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ اسم ہے، نہ ہی یہ فعل ہے نہ یہ حرف ہے۔ اب آپ کے سامنے دو جو ہے نشانیاں آ گئی ہیں۔ اگر آپ کسی لفظ کے آخر میں تنوین دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسم ہے، اگر آپ کسی لفظ کے شروع میں ال دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسم کہلائے گا، ٹھیک ہو گیا؟
اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ اسی لفظ کے شروع میں ہم ال لگا دیتے ہیں، جیسے بابن ہے نا، اس کے شروع میں اگر ہم ال لگائیں گے تو اس کی جو آخر میں تنوین ہے نا، اس میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی۔ اچھا یہ تنوین دو زبر بھی ہو سکتی ہے، دو زیر بھی ہو سکتی ہے، اور دو پیش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کے شروع میں ال لگا دیں گے تو اس کی ایک حرکت کم ہو جائے گی، تو وہ بن جائے گا البابو۔ اب یہ خاص ہو گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ 1000 بندہ ہو، اس میں سے ایک بندے کو اگر ہم جھنڈا پکڑا دیں گے تو وہ خاص ہو جائے گا، وہ ایک رہبر بن جائے گا، وہ ہمارا جس کے پاس علم ہوگا وہ نشانی ہوگی کہ یہ نمائندہ ہے اس جماعت کا، ٹھیک ہے جی۔ یا یہ ہے کہ اس کا اگر آپ کو نام آتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ ال جب ہم لگاتے ہیں تو آپ ایسے سمجھیں اس اسم کو آپ نے جھنڈا پکڑا دیا، اس اسم سے وہ اپنا اس ال کے لگنے سے وہ معرفہ ہو گیا، جانا پہچانا ہو گیا۔ جیسے انگلش میں دا بک ہوتی ہے، اب جو لوگ انگلش جاننے والے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دا بک کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ خاص ہو جاتی ہے، وہ مخصوص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک کوئی کچھ کا ترجمہ اس کے اندر نہیں ہوگا، اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو 3 4 5 اکٹھی بتا دی ہیں، ان میں آپ نے پزل ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اتنی بار بار آئیں گی کہ یہ آپ کو بالکل ہی، یہ آپ کی بالکل زبان پہ ہر وقت یہ چڑھی ہوئی ہوں گی، آپ کو واضح پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ البابو، اب البابو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دروازہ۔ اب ہم ایک کوئی یا کچھ ساتھ نہیں لگائیں گے، صرف دروازہ۔ اسی طرح الصراط راستہ، الکتاب کتاب۔ اچھا ہمارے ایک جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک کلاس فیلو تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ 25 روزہ کورس اور بھی کہیں پہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے استاد نے بتایا کہ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر موقع آتا ہے محرم الحرام کا، تو وہ 10 دن ہوتے ہیں، تو 10 دن سیکورٹی کے خطرے کی وجہ سے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی جاتی ہے، یعنی جب وہ 10 دن آئیں گے ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ یہ یاد کرنے کے لیے ٹوٹکا ہے کہ جو ہی ال شروع میں آئے گا ڈبل سواری پر پابندی، ڈبل سواری منع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی یہ جو ڈبل تنوین ہے نا، اس میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ الباب، الصراط، الکتاب۔ اب دیکھیں صاد، اب ہم کہیں گے حق کا خوف ایک عجب غم ہے، اس کے اندر صاد نہیں آئی، اس کا مطلب صاد حرف شمسی ہے، اس وجہ سے الکلام نہیں پڑھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اوپر آپ دیکھیں الباب، حق کا خوف ایک عجب، دیکھیں با آ گئی نا، اس کا مطلب با حرف قمری ہے، اس سے پہلے لام پڑھا جائے گا۔ لیں جی آگے چلتے ہیں ہم، دیکھیں نا وہ چیز آپ کی دوبارہ دہرائی ہو گئی ہے نا اس کی، اسی طرح یہ بار بار چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، آپ کو یہ ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیں جی معرف باللام، معرف باللام، تو را کے اوپر آپ شد لگا کر اوپر زبر لگائیں گے، اس کو کہیں گے معرف، معرف باللام، یعنی کسی عام لفظ سے پہلے ال لگا کر اسے خاص بنانا۔ جیسے بیتون ہے نا، اس کے شروع میں اگر ہم ال لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ البیتو، دیکھیں ڈبل سواری منع ہے، ال جو ہی آئے گا ڈبل سواری منع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ البیتو، تو اس کو کہیں گے کیا؟ معرف باللام، یہ لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہے، معرف باللام، با کا مطلب ساتھ۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیں، معرف معرفہ جانا پہچانا، باللام یعنی لام کے ذریعے سے ہم نے اس اسم کو بنایا، معرفہ بنایا ہے لام کے ذریعے سے، معرف باللام، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور چیز، وہ چیز جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی وہ کیا تھی کہ حمزہ وصلی سے پہلے اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو حمزہ وصلی کو جو ہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے کوئی حرف آ گیا ہے، یہ اپنی حرکت گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں الولد، الحسن، دو اسماء الگ الگ ہیں نا، جب ان کو ہم ملائیں گے تو الولد، الولد الحسن پڑھیں گے، اگر ہم الولد الحسن پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہو جی۔ الولد
الحسن اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اصل کیا ہوگا؟ الولد الحسن۔ اسی طرح دیکھیں عن البیتی، عن کا نون ساکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور قاعدہ اب آپ ذہن نشین کر لیں، کوئی بھی ساکن حرف جب ہم آگے ملاتے ہیں تو اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملائیں گے۔ جیسے نون، عن کا نون ساکن ہے تو دیکھیں جو ہی ہم آگے حمزہ وصلی کو پتہ چلے گا کہ پیچھے کوئی حرف آیا ہے، اس نے تو اپنی حرکت گرا دی، اب لام بھی ساکن، نون بھی ساکن، ایسی صورت میں ہم اگر آگے ملائیں گے تو کیسے ملا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بلکہ لکھ کے دکھاتا ہوں، دیکھیں یہ لفظ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا اسی طرح ہوگا، بہت خوبصورت نہیں ہوگا۔ عن، عن کا نون ساکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہے جی البیتی، اس کو جب ہم اس کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ لگائیں گے تو جو حمزہ کے اوپر زبر تھی وہ گر جائے گی۔ اب لام ساکن، بیتی، یہ میں خصوصی طور پر اس وجہ سے میں یہ لکھ رہا ہوں کہ آپ پڑھ سکیں، اس کو پڑھیں ذرا، اس کو یہ دیکھیں پڑھا جاتا ہے، عن کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں بغیر زبر زیر پیش کے، کیا پڑھا جائے گا؟ جی پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں پڑھا جاتا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس سکون کی علامت کو ختم کر کے اس کے نیچے زیر دے دیں گے۔ اب دیکھیں عن البیتی، با کے اوپر زبر آ جائے گی، ٹھیک ہے، یا ساکن ہے، ماؤس سے لکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو بہرحال عن البیتی، حمزہ وصلی نے اپنی حرکت گرا دی اور نون ساکن تھی، اس سے آگے ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، مجبوری ہے، تو قاعدہ نوٹ کر لیں، ہمیشہ کوئی بھی ساکن حرف جب ہم آگے ملانے لگیں گے تو اس کے نیچے زیر دے کر ملائیں گے، سوائے من کے نون کے۔ من کا نون بھی دیکھیں ساکن ہے، من کا نون بھی ساکن ہے، لیکن جب اس کو آگے ملانے لگیں گے تو اس کے اوپر زبر لگا کر ملائیں گے، تو یہ بن جائے گا من المسجدی۔ اس کی ایک ایکسپشن ہے بس، یہ من المسجدی۔ نہیں کوئی حرکت نہیں نا، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی حرکت نہیں ملائیں گے، کوئی بھی ساکن حرف ہوگا، کوئی بھی حرکت نہیں، کوئی بھی ساکن حرف کوئی بھی آ جائے، نون کی جگہ پہ واو آ سکتا ہے، لام آ سکتا ہے، کوئی بھی حرف ساکن ہو اور اسے آگے ملانا ہماری مجبوری ہو، جیسے اب لام آگے ساکن ہے، حمزہ وصلی نے تو اپنی حرکت گرا دی، حمزہ وصلی نے اپنی حرکت گرا دی، اب لام ساکن، نون بھی ساکن، ایسی صورت میں جو پہلا ساکن حرف ہوگا اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملائیں گے، سوائے من کے نون کے۔ من کا جو نون ہے نا، اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس سے پہلے اب آپ دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے نون کے اوپر زبر آئی ہے، ورنہ اس نون کے اوپر بھی زبر نہ آتی۔ مثال کے طور پر ہم اس میم کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، من، یعنی من کی بجائے اگر من لفظ ہے، اس کو اگر ہم جو ہے آگے ملاتے ہیں تو پھر من کا نون جو ہوگا نا اس کے نیچے زیر آئے گی۔ اب من کے میم کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے اگر من المسجد پڑھتے ہیں تو مناسب لفظ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، من المسجد دیکھیں مناسب انداز ہے پڑھنے کا، منل پڑھیں گے تو عجیب سا لگتا ہے، اس وجہ سے اس کے نون کے اوپر زبر آئی ہے، ورنہ کوئی بھی حرف ساکن جب آپ آگے ملائیں گے تو اس کے نیچے زیر دے کر ملائیں گے۔ میری سپیڈ ابھی بہت سلو ہے، جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ اچھی ہوگی، ان کو ٹھیک لگ رہی ہوگی، لیکن جو پرانے پہلے سے جنہوں نے کورس کیا ہوا ہے کسی اور جگہ سے یا میرے سے،
تو بہرحال ان کو یہ مشکل لگتی ہے کہ یہ اتنی سلو کیوں جو ہے چلا جا رہا ہے. تو ایسی بات نہیں, آگے ہماری کچھ سپیڈ بڑھ جائے گی, لوگوں کے اندر جب استطاعت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ کافی جو ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ انشاءاللہ ہم جلدی آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ روز کا روز سبق ضرور تیار ہو. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ کاپی نہیں کروائی, یہ جو سلائیڈ میں نے بھیجی ہیں پی ڈی ایف کی, آج میں پھر بھیج دوں گا, تو جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو بھی میں پھر یہی درخواست کروں گا کہ ان کو فوری طور پر فوٹو کاپی والے کے پاس لے جائیں, وہ آپ کو کاپی کر کے دے دے گا. یعنی اس کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیں گے اسی طرح جیسے میں بھیج رہا ہوں, تو وہ آپ کو کاپی کر کے دے دے گا. یہ تقریباً کوئی 150 یا 56 پیجز ہیں, پیجز نہیں بلکہ صفحے ہیں. تو آپ ان کو کاپی کروائیں اور یہ اپنے سامنے رکھیں. کوئی اور بات جو میں بتاتا ہوں ان سلائیڈ کے علاوہ وہ انہی کے اوپر نوٹ کریں, تاکہ آپ کے نوٹس بھی ساتھ ساتھ بنتے جائیں. اور اس نیت سے کریں کہ بھائی آج اگر میں سیکھ رہا ہوں تو میں جو ہے آگے بھی سکھاؤں گا. ہاں جی, 159 صفحے ہیں جی. اچھا جی, ایک اور بہت اہم چیز آ گئی ہے آپ کے سامنے, اسم کی پہچان. ہم نے اسم کی پہچان کے حوالے سے 2 علامتیں پڑھ لی ہیں پہلے, آخر میں تنوین اور شروع میں ال. اب جن لوگوں کو یہ پہلے سے پتہ نہیں تھا, قرآن مجید کی ایک آیت کھولیں گے نا, اس کے اندر سے آپ کو بہت سارے اس طرح کے ملیں گے. یعنی آپ کو تنوین والے مل جائیں گے, آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ اسم ہے. آپ کو ال والے مل جائیں گے, آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ اسم ہے. آپ کو پھر پتہ چل گیا نا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب 2 علامات اور ذہن نشین کر لیں. جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ بھی جو ہے اسم کہلائے گا. ٹھیک ہے جی, جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو اس میں بھی جو ہے وہ بھی اسم کہلائے گا. جیسے لیلتن, اور اسی طرح آتن. یہ الف اور تا اگر آ جائے تو اس کو ہم کیا کریں گے, اس کو بھی اسم سمجھیں گے. اچھا جی, کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. اچھا, 1 منٹ. اچھا جی, دیکھیں اگر کسی لفظ کے آخر میں الف اور تا آ جائے تو اس کو بھی ہم فیصلہ کر لیں گے کہ یہ اسم ہے. اب آپ کے سامنے 4 اقسام آ گئی ہیں اسم کی. اگر آخر میں تنوین آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا, شروع میں ال آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا, آخر میں گولتا آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا, آخر میں الف اور تا آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا. اور یہ گولتا اور الف اور تا یہ مؤنث کی علامات بھی ہیں, یہ ہم آگے پڑھیں گے. یہ میں آپ کو اشارہ بعض دفعہ اس وجہ سے دیتا ہوں کہ آپ کبھی بعد میں جب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کنفیوز نہ ہوں کہ پہلے ہم نے اس کو اور چیز پڑھا تھا, اب ہم اور چیز پڑھ رہے ہیں, وہ کیا وجہ ہے. تو اسی وجہ سے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ مؤنث کی علامت بھی ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن اس وقت ہمارا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 قسم کے اسما ہیں پہچان کے اعتبار سے. آخر میں تنوین ہو, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, تو وہ بھی اسم کہلائے گا. شروع میں ال آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا, اور آخر میں گولتا آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا, اور آخر میں الف اور تا آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا. اچھا جی, جی آپ جو ہے جواب بے شک لکھ دیا کریں, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے متعلق ہو, الگ سے نہ ہو. اچھا جی, اسم کے 4 پہلو, یہ بہت اہم چیز آ رہی ہے. اب اگر آپ نے اسم کو درست استعمال کرنا ہے, یعنی آپ چاہتے ہیں لکھنے میں, بولنے میں اور پڑھنے میں اگر کوئی اسم ہم درست استعمال کریں تو اس اسم سے متعلق آپ کو 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ اس اسم کی حالت,
اعرابی حالت بھی اس کو کہتے ہیں اور حالت بھی کہتے ہیں. جی جی بالکل جی، میری توجہ ہے جی. اچھا، جنس، عدد، وسعت. حالت، جنس، عدد، وسعت، چار چیزیں ہیں. اگر آپ کسی اسم کو درست استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس اسم سے متعلق چار باتوں کا جاننا ضروری ہے: حالت، جنس، عدد، وسعت. پانچویں چیز کوئی نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کلمے کی تین اقسام ہیں، چوتھی قسم کوئی نہیں ہے. اب جو ہے اسم کے چار پہلو جو ہیں، اس کے اندر چار قسمیں ہیں. اگر ہم کسی اسم کو درست استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق چار باتوں کا جاننا ہمارے لیے لازم ہے. پانچویں بات کوئی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ حالت، جنس، عدد، وسعت. حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوگا، یا نصب کی حالت میں ہوگا، یا جر کی حالت میں ہوگا. اب یہ رفع کیا ہے، نصب کیا ہے، جر کیا ہے، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اسی طرح جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. عربی اپنا انگلش اور اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے، تثنیہ نہیں ہوتا. عربی کی ایک خاصیت ہے کہ اس کے اندر دو کے لیے بھی الگ استعمال کیا جاتا ہے لفظ. ٹھیک ہے جی. واحد کے لیے ایک، اور پھر اس کے بعد جو دو ہے اس کے لیے تثنیہ لفظ یا مثنیٰ استعمال کیا جاتا ہے، اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع. اور اسی طرح وسعت، وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا. یہ چار اقسام ہیں. آپ نے یہ چاروں کی چاروں یاد کرنی ہے، زبانی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے چار یاد کرنی ہے، اور یہ انہی کے گرد گھومے گا سارا کچھ آگے، جب تک ہم مرکبات نہیں پڑھتے. اور مرکبات بھی ہم پڑھیں گے تو اسی سے ہی ہم جو ہے ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو آج ہمارا سبق کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً مکمل ہونے لگا ہے. آج ہم یہیں پہ ہی اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ. دعا ہر صورت میں لازم ہوتی ہے. دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت ان لغزشوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان کمزوریوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس وجہ سے میں یہ دعا کا لازمی اہتمام کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب آپ کو جو میں نے گروپ میں نمبر بھیجا تھا وہ میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں، اس پہ آپ نے حاضری لگانی ہے، اپنا رول نمبر لکھنا ہے بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.